الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قابل صدر احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں عزیز ساتھیوں، آج کا ایک عظیم الشان درس قرآن جو نبی علیہ السلام دے اخلاق دے قربان دے انکار پذیر میرے ذمے آپ علیہ السلام کا اخلاق بیان کرنا لگایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت دینا اللہ نے قرآن جو اور آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ نے فرمان جو آپ علیہ السلام کا اخلاق بیان کرنا
الجلال والاکرام دی مقدس کلام کا 29واں پارہ سورت کا نام سورہ القلم ہے اور سورت کی ابتدائی آیتیں ان آیات کے اندر میرے رب نے میرے والے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ عظمت اور شان اس مقدار میں جب نے بیان کی تھی، سب کو پہلے دے عظمت رب نے ان آیات آپ علیہ السلام کی یہ بیان کی تھی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی طرف اٹھن والی نگاہ اور آپ علیہ السلام نے اٹھ کر کھلن والی زبانہ کا جواب عرش والے رب نے آپ دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر اللہ نے خود نبی علیہ السلام کا دفاع فرمایا ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان آئے ہیں، انہوں کا دفاع انسانوں نے کیتا، کسی کا دفاع سیاستدانوں نے کیتا، کسی کا دفاع علماء پیغام نے کیتا، کسی کا دفاع فوج نے کیتا، کسی کا دفاع سپاہ نے کیتا۔ پر میں قربان جاواں اپنے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور شان کو کہ میرے نبی کی طرف اگر کسی گندے کی نگاہ اٹھی ہے کہ میرے نبی کا دفاع کیتا ہے تو عرش والے رب نے آپ کیتا ہے، اور جنہاں دفاع رب کائنات کرے وہ جنہاں تو بات کے کوئی شان والا اس کائنات کے رب تو بات ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر مقام اور مرتبہ اور عظمت شان ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے ان آیاتوں کے اندر دنیا میں تلاوت کی دیا نے ایک عظمت اس اعتبار پر بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے کہ لوگوں نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوانہ آکھیا ہے، مجنون آکھیا ہے، پاگل آکھیا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو جادوگر آکھیا ہے، کاہن آکھیا ہے۔ میرے رب نے انہاں سارے دی بات کو جھٹلا کے کہ میرے پیغمبر دے اخلاق دیاں قسماں کھادیاں نے۔ حضرات، جتوں تک بات یہ ہے نا دفاع کی، میں چاہتا کہ تھوڑی سی عظمتیں بھی بیان کر دیں، کیوں نہیں سننا چاہو گے؟ میرے نبی کا دفاع رب کرتے ہیں اور کس کس انداز میں کرتے ہیں، صرف ایک دو اشارے کر کے پھر اپنی بات اپنے موضوع کی طرف لے آواں گا، کیونکہ ان آیتوں سے چیز بیان ہے۔ اس واسطے میں بھی وضاحت کرنا چاہتا اللہ اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے۔ میرے دل والے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے کوئی دو تین سوال کیتے آندے لگے سانوں نے سوالوں کا جواب دیو تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا کل آیا جو تو جواب دینا گا۔ اللہ کی مرضیاں رب جو چاہے کرے انہوں کوئی پوچھ سکتا نہیں۔ اللہ کی وحی کے بغیر میرے پیغمبر بول دے نہیں۔ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند کر دیتا، روک دیتا، وہی آنی بند ہو گئی۔ وہ اگلے دن آئے آندے
نے جی جواب دو سارے سوالوں کا تو میرے نبی نے فرمایا بھائی وہی آئی نہیں کہ میں اپنے کو جواب نہیں دے سکتا. یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ میرے نبی اپنے دلوں دین بیان نہیں کرتے، رب کی وحی نال بیان کرتے. انہاں کہا جی جواب دے، آپ نے فرمایا وہی نہیں آئی میں نے جواب دیا گا، کل والا جواب دیا گا. نبی پاک میں اسی کل جب وہی آ جائے گی جبرائیل آؤ گے میں جواب دیا گا. اگلا دن ہوا پھر آ گیا، آج جی جواب دیا سارے سوالوں کا. آپ نے فرمایا وہی نہیں آئی لہٰذا میں جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا تسی کل آنا میں جواب دیا گا. 2-4 دن لگے، ہن انہاں میرے نبی نوں تانا مارنا شروع کر دتا. آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تو رب لائی سی، او تیرا رب تیرے نال ناراض ہو گیا، او تینوں چھڈ